کہ شوال کے چاند کی تلاش تو جاری ہے، تو وہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں مختلف مقامات فکر کے علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی شرکت کریں گے۔ چاند کی شہادتیں ملنے نہ ملنے کا حتمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی، جبکہ ماہرین کے مطابق غروب آفتاب کے بعد 50 سے 60 منٹ تک چاند دیکھا جا سکے گا۔ اسی پر بات کریں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ جی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو شوال کے چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرے گی، جبکہ صوبائی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت ڈی جی مذہبی امور جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری وہ کریں گے، جبکہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام اور محکمہ موسمیاتی جو ہے وہ ان کی ہمراہ ہوگی۔ اجلاس جو ہے وہ نماز مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ کنٹرول روم بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو وصول ہونے والی شہادتیں ہیں وہاں سے لی جا سکیں۔ اس بارے سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں جتنی بھی شہادتیں وصول ہوں گی اس کے بارے میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ چاند نظر آیا ہے لاہور یا پنجاب کو دیگر حصوں میں یا نہیں آیا۔ تاہم جو شوال کے چاند کا اعلان ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جس کی صدارت مولانا عبدالقبیر آزاد کریں وہی کرے گی، لیکن لاہور سمیت پنجاب کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ نماز مغرب سے قبل جو ہے وہ صوبائی رویت حلال کمیٹی کے ممبران جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ لاہور میں جو ہے یہ محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں جو ہے وہ منعقد ہوگا۔ جی آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کی غفلت کے باعث ملازمین کو تنخواہیں نہ ملی۔ لاہور بورڈ میں کام کرنے والے 300 عارضی ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کا اس متعلق کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث بچوں کی شاپنگ بھی نہیں کر سکے۔ اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ بالکل، یہ لاہور بورڈ انتظامیہ کی مبینہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے جو عارضی ملازمین ہیں ان کو عید پر تنخواہ نہیں ملے گی۔ آج جو متوقع طور پر عید سے قبل آخری روز ہے اور آج کے روز بھی ملازمین کو تنخواہ کا انتظار تھا، اور اب جو ہے بینک کے اوقات کار بھی ختم ہو چکے ہیں، بینک بند ہو گئے ہیں اور ملازمین کہتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ چند ملازمین کو جو ہے وہ 7,000 روپے دیے گئے ہیں اور ملازمین کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر بھی وہ تنخواہوں سے محروم ہے۔ تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کی عید خراب ہوگی اور دوسرا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ کوئی خریداری کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے خرید نہیں سکتے، نہ جوتے خرید سکتے ہیں۔ انتظامیہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خصوصی انتظامات کیے جائیں اور فوری طور پر تنخواہیں جو ہے ان کے دی جائیں، یہ نقد میں دی جائے، کیونکہ بینک تو اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ نئے چیئرمین جو کہ کمشنر بھی ہیں ان سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، جبکہ اس حوالے سے جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ معاونین جو ہے آؤٹ سورس کردہ کمپنی کے ملازم تھے، ان کو جو ہے تنخواہیں دینی چاہیے تھی، لیکن ملازمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے چیک جو ہے وہ لیٹ دیا، جس کی وجہ سے کمپنی کی جانب سے یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کو لیٹ چیک ملا ہے اور اس وجہ سے ان کو وہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے پائے۔ اور اب جو متوقع طور پر یہی ہے کہ کل عید ہوگی اور ملازمین کے پاس اس مہینے کی جو پچھلے مہینے کی تنخواہ نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف۔ عید تعطیلات سے قبل عدالتوں میں کیسز کی سماعت کا آخری روز ہے۔ اپنے پیاروں کی ضمانتیں کروانے لوگ بڑی تعداد میں عدالت پہنچے اور سائلین کہتے ہیں دلی خواہش ہے کہ ہمارے پیاروں کی ضمانتیں منظور ہو جائیں۔ رپورٹ کریں گے نعمان نور۔ سے پہلے کیسز کی سماعت کا آخری روز 10 سے 13 اپریل تک ہائی کورٹ سمیت ماتحت عدالتوں میں عید کی تعطیلات ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ سیشن عدالت ATC میں سائلین کا رش، عید اپنوں کے سنگ منانے کے لیے ضمانت کے لیے درخواستیں دائر۔ 10 سالہ بچے احمد نے عید پر جیل میں قید والد کی رہائی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ساڈی بڑی خوشی، ساڈا ابو ساڈے نال آ کے گھر عید ویکھے، بھੈਣਾਂ ساڈیاں 5 دے بھੈਣਾਂ رو تو رہے وا۔ بوڑھی خاتون سمیت دیگر سائلین عید اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے خواہش ہیں کہ پیاروں کی ضمانتیں منظور ہوں۔ لہذا اسی تو چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جڑا اپنے ماں باپ دے نال جا کے گھر عید منائے، جنہ ضمانتاں لگیاں وہ جان اپنے بچیاں دے کول بیٹھن، بھੈਣਾں بھراواں 'ਚ بیٹھن۔ رہائی ہوئی ہے میرے بچے دی، عید گھر آن کے اپنے بچیاں 'ਚ کرے، بچیاں دیاں روندیاں نے، کلپدیاں پئیاں نے۔ یہی رو رہے ہیں، بڑی کر دیں بچے کو، وہ بچہ بے گناہ ہے ہمارا، وہ اتنا اچھا بچہ، اس کی بیٹی ہے، بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے۔ جی میری خواہش ہے کہ میرے والد صاحب آج باہر آ جائیں اور وہ ہماری فیملی میں عید کریں۔ وکلاء اپنی مصروفیات چھوڑ کر سائلین کی داد رسی کے لیے پہنچے۔ وکلاء نے بھی تمام گھر کی مصروفیات چھوڑی ہیں
اور وہ اپنے بھی بچوں اور شاپنگ وغیرہ چھوڑ کر آج عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہاں تندہی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالتوں میں 15 اپریل سوموار کے روز مقدمات کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ کیمرامین فیصل کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ اور عید کل یا پرسوں، فیصلہ آج رات کو ہو جائے گا۔ شہریوں کی جانب سے عید شاپنگ کا فائنل راؤنڈ جاری ہے اور مختلف بازاروں میں خریداروں کا رش برقرار ہے۔ کریم بلاک مارکیٹ کی صورتحال بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ جی عاطف۔ ہاں جی بالکل، آج چاند نظر آئے گا یا نہیں اس کا فیصلہ تو شام میں ہو جائے گا، لیکن جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہے کہ عید کی خریداری، عید کے لیے جو تیاری ہے وہ کرنی ہے، اور مختلف بازاروں میں جو ہے اس وقت رش بڑھتا جا رہا ہے اور خریدار جو ہیں وہ اپنی من پسند کے لباس خرید رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عید کے حوالے سے سامان ہے اس کی خریداری جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کریم بلاک میں اور یہاں پر بھی خریدار بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کچھ شہری ان سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شوز خریدے ہیں بچوں کے لیے، جینز خریدی ہیں، شرٹس خریدی ہیں، شلوار سوٹ خریدا ہے، یہ سب چیزیں خرید لی ہیں۔ اپنے لیے کیا خریدا آپ نے؟ اپنے لیے سر میں نے ایک جینز خریدی ہے اور ایک ٹی شرٹ خریدی ہے۔ اور شہری بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا کیا خرید لیا اور کچھ باقی رہ گیا؟ بہت سے ہماری عیدی دی ہے، پینٹ شرٹ لی ہے میں نے اور ایک شارک مل لی ہے میں نے۔ یہ بتائیے گا ویسے جو ہے وہ رش کتنا دیکھنے میں آ رہا ہے اور کتنا بڑھے گا بھی؟ رش تو ماشاءاللہ افطاری کے بعد صحیح نظر آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ آج دیکھتے ہیں آج 29واں روزہ ہے یا چاند رات ہوگی یا 30 پورے ہوں گے روزے، اب وہ آج ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر چاند نظر آ جائے گا تو آج چاند رات۔ شہری یہاں پر آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں، اور بچے ہیں، بڑے ہیں، خواتین ہیں، وہ آ کر اپنی من پسند اشیاء جو ہے ان کی خریداری کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کل عید ہوگی تو آج جو ہے اس کے لیے انتظامات کرنا ضروری ہے، کیونکہ کل تو بازار بند ہوں گے اور عید ہوگی تو اس سے پہلے تمام تر انتظامات اور تمام تر جو خریداری ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف۔ عید پر خوبصورت کپڑوں کے ساتھ بہترین خوشبو اور عطر کا انتخاب، شہری من پسند خوشبو کی خریداری کے لیے شاہ عالم مارکیٹ پہنچ گئی، اور اس بارے بتائیں گے راحیل علی۔ بتائیے راحیل۔ یہ عید الفطر پر جہاں لوگ کپڑے، شوز اور چپل خریدنے میں جو ہے وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں پر خوشبو کا استعمال بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ اپنی پسند کی خوشبو جو ہے وہ خریدتے ہیں تاکہ عید کے موقع پر جہاں خوبصورت لباس پہنے وہاں پر خوشبو کا استعمال بھی کیا جائے، تاکہ جو ملنے والے ہیں اور جہاں پر وہ جاتے ہیں تو اس پہ اچھا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ ویسے بھی جو ہے وہ خوشبو لگانا جو ہے وہ سنت ہے۔ لوگ ادھر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ عید الفطر آ رہی ہے اور خوشبو لگانا سنت بھی ہے، تو کیا کہیں گے اس والے؟ اس میں عامت المسلمین کے لیے یہ ایک بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہترین سنت بھی ہے، اور اس سنت کے موقع پر کل جو عید الفطر کا موقع آ رہا ہے، سب کے لیے لازم ہے کہ خوشبو اچھی خریدیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئر بھی کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے دل میں محبت بھی آتی ہے اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ محبت بھی آتی ہے، سنت بھی آتی ہے۔ زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ تحائف بھی دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ ایسا دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اچھا سر، پرفیومس تو بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں برانڈیڈ، تو کون سے یہ پرفیومس ہیں جو آپ بیچیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدے ہوتے ہیں، ایک تو خوشبو، اس کے اندر الکوہول شامل ہوتی ہے، یہ نان الکوہلک خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور ان کی لاسٹنگ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، یہ وہ 10% پاور ہوتی ہے اس کی، اور یہ 100% پاور ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہی رہتا ہے کہ زیادہ دیر تک چلتی ہے، اور گرمیوں کے پسینے کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ وہ بڑے بڑے مہنگے پرفیوم ہیں، یہ سستا مل جاتا ہے، تو کوالٹی کا بھی کوئی فرق ہے؟ کوالٹی کا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ بس انہوں نے اسے پروسیس کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں الکوہول ڈال کے، اس پروسیس کی وجہ سے ان کی قیمتیں اور ان کی پیکنگ کی وجہ سے کہیں زیادہ چلی جاتی ہیں۔ اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی بیسک نوٹ جو ہے وہ سیم وہی آ رہی ہوتی ہے جو اصل پرفیوم کی بوتل ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کوئی یہ کاروبار بھی متاثر ہوا ہے یا ابھی بھی لوگوں کا رجحان ہے؟ رجحان اس وجہ سے ہے کیونکہ جو لوگ اسپرے بنانے والے تھے وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے کانسنٹریٹ پر، اور کانسنٹریٹ کے 2 فائدے بتائے دیے میں نے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جناب عالی آپ کی پہنچ میں ہے، اور منیمم سائز بھی مل جاتا ہے اور میکسیمم سائز بھی مل جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منیمم اور میکسیمم سائز ہیں، یہ بوتلیں ہیں جو لوگ بھروا کے جو ہے وہ اپنے پسندیدہ پرفیومس کی لے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی تقریباً 250 سے 500، 1000، 800 ہوتی ہے۔ یہ ہر اس جو خوشبو ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھر کے جو ہے وہ لوگوں کو دے دی جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ قابل استعمال ہے، لوگوں کی پاکٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری بھی محسوس نہیں ہوتی، تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خوشبو کی دکانوں میں بہت زیادہ رش ہے، لوگوں کی کوشش ہے کہ اپنی پسند
पसंदीदा खुशबू जो है वो ईद वाले दिन इस्तेमाल करें, और जहाँ पर अच्छे कपड़े जो है वो पहने, खूबसूरत लिबास पहने, वहीं पर जो है अपनी पसंदीदा खुशबू का इस्तेमाल भी करें ताकि जो ईद का दिन है उसे यादगार बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों के लिए ईद का तोहफा पंजाब की तारीख के सबसे बड़े वज़ीर आला पंजाब सरे पैकेज का आगाज़ किया गया है। पहली बार पंजाब के किसानों को 2 साल के अंदर 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं। और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे, सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी ने ज़राई पैकेज भी तैयार कर लिया है। तो किसानों के लिए ये अहम खबर सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से किसानों के लिए ईद तोहफे का ऐलान किया गया। इसी पर बात करेंगे, राहिल अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। बताइए लियाकत। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की तरफ से किसानों के लिए ईद का बड़ा तोहफा दिया गया और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जो है वज़ीर आला पंजाब ज़राई पैकेज जो है, इस पर काम का आगाज कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को 2 साल के अंदर 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने इस ज़राई पैकेज की जो तफसीलात हैं उसके हवाले से आगाह करते हुए कहा है कि सब्सिडी, जदीद मशीनरी समेत दीगर मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए मजीद 100 अरब रुपए भी फराहम किए जाएंगे और तकरीबन 400 अरब रुपए की सरमायाकारी पंजाब के ज़राई शोबे में की जा रही है ताकि ज़राअत और किसान तरक्की करे। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे और 12.5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले छोटे किसानों को निवासी कार्ड मिलेगा और हर एकड़ जमीन पर 30,000 रुपए मिलेंगे। 5 एकड़ के लिहाज से हर किसान को 1.5 लाख रुपए दस्तयाब होंगे और 5 लाख किसानों को एक साल में 150 अरब रुपए बिला सूद कर्ज की सूरत में मिलेंगे। अगले साल 5 लाख किसानों की ये तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी और किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक का जो सोलर सिस्टम है वो भी फराहम किया जाएगा, जिस पर लागत का 60% हुकूमत और 40% किसान बर्दाश्त करेगा। ज़राई मराकज़ बनाने का आगाज किया जा रहा है और 1 विंडो सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। ज़राई मरकज़ में बैंक होंगे जहां पर बिला सूद कर्ज मिलेंगे। नवाशी किसान कार्ड के लिए पंजाब बैंक का काउंटर बनाया जाएगा और ज़राई मरकज़ में पेट्रोल पंप के अलावा किराए पर ज़राई मशीनरी भी दस्तयाब होगी। अगले 2 साल में 8,000 सरकारी खाले जो है उनको पुख्ता किया जाएगा और तामीराती मवाद जो कि महकमा ज़राअत और मजबूत जो है किसान फराहम करेंगे। इस स्कीम में 70% हिस्सा सरकार उठाएगी और 30% किसान जो है वो पानी की बाकायदा इस्तेमाल और कम पानी से ज्यादा फसल के जदीद तरीकों को अभी मुतारफ कराया जाएगा। वज़ीर ज़राअत आशिक कुरबानी का कहना है कि ज़राई मशीनरी का निज़ाम ला रहे हैं और हर फसल के लिए इस्तेमाल होने वाली 6 मशीनें जो है वो दस्तयाब होंगी और 2 साल के अंदर 25 एकड़ तक के मालिक छोटे किसानों को तकरीबन 25,000 के करीब मशीनरी फराहम की जाएगी, जिसका 60% कीमत जो है वो हुकूमत और 40% किसान अदा करेगा और पूरा अंदाजे से ये मशीनें दी जाएंगी। इस तरह ज़राई यूनिवर्सिटियों को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और तहकीकाती मराकज़ जो है उनकी असर नौ तश्कील होगी। बेरोजगार जो ज़राई उनकी जो खिदमात है वो किसानों को फराहम की जाएंगी और इसके लिए जो है वो भर्ती शुरू की जा रही है। दूध और गोश्त के लिए पाले जाने वाले जो जानवर है उनको अलग अलग तरक्की दी जाएगी और ज़राई पैकेज के मुताबिक हैवानात से मुतल्लिक लेबॉर्ट्रियों की जदीद तरीन लैब बनाने का काम भी जारी है। अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सूरिया से 25 जदीद तरीन मोबाइल डिस्पेंसरियाँ जो है वो 25 अजला में शुरू की जाएंगी और किसानों और फसलों की बेहतरी के लिए जदीद तरीन मशीनरी बैरून मुल्क से मंगवाने पर काम भी शुरू कर दिया गया है। 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर, चावल बोने, गंदम और चावल डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली अपडेट कर रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया।